کہ میرے گھر والوں کی ضرورت پوری ہو جائے، بس مجھ پر اس کا نفقہ واجب ہے، میں اس کی ضرورت کے لیے کما رہا ہوں۔ فرمایا روایت میں کہ جو حلال کما رہا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ صرف نیت کا فرق ہے، اس نے مکاثرن مفاخرن کمایا ہے اور اس نے صرف اپنے گھر کی ضرورت کے لیے کمایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کمانا ہر آدمی کا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مالدار بنے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی غیر کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے۔ جس طرح جتنی اہمیت سوال سے بچنے کی ہے کہ سوال کرنا حرام ہے، اتنی اہمیت اتنا کمانے کی ہے جس سے آدمی سوال سے بچ جائے۔ میں سب سے بچ سکتا ہوں کہ تجارت، زراعت، ملازمت یا دنیا میں کوئی حرفہ پیشہ اختیار کرنا وہ لوگوں سے مال کمانے کے لیے نہیں ہے یا وہ مالدار بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے ہیں جتنے بھی دھندے ہیں۔ ساری مخلوق سے حاجت کو چھپانے کے لیے اسباب اختیار کرنا ہے۔ کتنی آپ سے ضروری بات عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں مالدار بننے کے لیے کم، تاکہ ان مالداروں کا مسلمان اس چکر میں پڑ گیا ہے کہ ان مالداروں کا مال سے مقابلہ کریں گے تو پھر ہم غالب آئیں گے۔ یہ اتنا غلط خیال ہے مسلمان کا، اتنا غلط خیال ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کبھی اپنی مالی استعداد سے اور کبھی اپنے افراد کی تعداد سے کبھی غالب نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں جب بھی غلبہ دیا ہے کفر پر اور باطل پر، اللہ نے ہمیں جو غلبہ دیا ہے وہ صرف دین سے غلبہ دیا ہے اور دعوت سے غلبہ دیا ہے۔ ورنہ یہ سوچ کہ پہلے مسلمان کے پاس مال ہو پھر یہ مالدار بن کر باطل سے مقابلہ کرے، یہ مشورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر نے دیا تھا۔ سنو اسی نے کیا کہہ رہا، سن نے کیا کہہ رہا، بہت کام کی بات۔ اس زمانے کے غلط قسم کے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس مال اور عہدہ ہوتا تو مسلمان غالب آ جاتے۔ اس غلبے کا حاصل کرنے کے لیے بیچارے کبھی اقتدار چاہتے ہیں، کبھی مال چاہتے ہیں۔ یہاں کے مسلمانوں میں مالدار قسم کے لوگ ہوں گے تب تو باقی محروب ہوگا نا ان کے مال سے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اس کی قرآن میں سیرت میں کہیں مثال نہیں ملے گی۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 پیون والے کپڑے سے فارس کا بادشاہ گھبراتا تھا کہ اس آدمی کو ہوتے ہوئے میرا حکومت کا نظام نہیں کر سکتا۔ ورنہ مالدار بن کر مقابلہ کرنا یہ کفر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جو اپنے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں نا، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو آپ قائم نہیں کر سکتے۔ پہلے آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے کہہ کر یہ جو پہاڑ ہیں یہاں کے مکے کے، ان پہاڑوں کو ہٹوائیے یہاں سے، اور یہاں ملک شام کی طرح جو ہے باغات لگوائیے، یہاں کے زمین کو نرم بنائیے، یہاں نہریں جاری کرائیے، پھر آپ کے پاس باغ ہوگا، اس سے پھل ہوں گے، اس سے آمدنی ہوگی، پھر آپ مالدار ہو جائیں گے۔ پھر اگر کوئی آپ کسی کا مقابلہ کرے گا تو آپ کے پاس مال ہوگا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ سارا مشورہ آپ کو کافر نے دیا۔ میں نے کیا کیا؟ سارا مشورہ کفار۔ آپ پہلے مالدار بنے، پھر آپ اپنا دین کا کام شروع کریں، پھر جب آپ کے پاس مال ہوگا کوئی مقابلے پر آئے گا تو آپ مال سے کو مقابلہ کریں گے تو آپ غالب آ جائیں گے۔ یہ کافر کا مشورہ ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھ لیجئے کہ کن بے سر و سامانی میں اور کس فقر و فاقے میں اور کس ذلت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کو غالب کیا۔ سمجھتے صاحب کہ ملک و مال اسلام نہ پھیلا ہے نہ اللہ کرتے رہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کب ظاہر ہوتا ہے مسلمان کا؟ جب مسلمان مالدار بننے کی حرص اور کوشش میں لگ جاتا ہے۔ کمال تو رزق تو مقدر کا ملے گا، چاہے تو نماز ضائع کر کے حاصل کر لو، چاہے نماز پڑھ کے حاصل کر لو، رزق تو مقدر کا ہے، اس میں تو ایک پائی کا اضافہ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں میں صبح شام دکان میں بیٹھوں گا تو زیادہ کماؤں گا، یہ کم وقت میں کم کمائے گا؟ اس کا کوئی تمہاری دکان قدرت کا مقابلہ کہاں کر سکے گی؟
اس نے مقدر کر دیا ہے تمہارے لیے اتنا رزق، تم اپنی دکان سے تقدیر کا مقابلہ کرتے ہو؟ جو آدمی نماز چھوڑ کر کما رہا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے زیادہ وقت میں زیادہ کما لوں گا، یہ تقدیر سے مقابلہ کر رہا ہے اپنی دکان کو لے کر۔ اپنی حیثیت دیکھیں کیا ہے۔ یہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ وقت دوں گا دکان میں زیادہ کما لوں گا، وہ تقدیر سے مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ نے تو مقدر کر دیا کہ جو قطرہ بارش کا آ رہا ہے آسمان سے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس قطرے کے ساتھ یہ فرشتہ اس قطرے سے اگنے والے دانے کو جب تک تیرے حلق سے اتار نہیں دے گا، اس فرشتے کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی۔ پڑھیے روایت۔ اور آپ اس کوشش میں ہیں کہ میں فرائض چھوڑ کر اور دعوت چھوڑ کر دین چھوڑ کر میں زیادہ کما لوں، میں زیادہ مالدار ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوست احتیاط کر رہا تھا کہ ایک غرض اس راستے میں نکلنے کی، نمازوں میں کمال پیدا کرنا ہے۔ پہلی مشق یہ ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو عادی بناؤ، اپنے جسم کو تھکاؤ نماز میں۔ نماز سے پہلے کی سنتیں اس لیے ہیں تاکہ فرائض میں کمال پیدا ہو، اور یہ شعبان کے روزے اس لیے ہیں تاکہ رمضان کے روزوں کی استعداد پیدا ہو۔ اپنے نفس کو رگڑو، کیونکہ نفس کے رگڑنے سے عمل میں جو ہے کمال پیدا ہوتا ہے، ورنہ سارے اعمال کی سستی وہ نفس کی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے نوافل جو ہیں وہ روزے میں بھی اور نماز میں بھی، نوافل روزے میں بھی نماز میں بھی، دونوں میں نوافل نفس کو کچلنے کے لیے، نفل روزے بھی نفس کو کچلنے کے لیے ہے تاکہ نفس آمادہ ہو روزے کے لیے، اور نوافل بھی، نماز کے نوافل بھی نفس کو کچلنے کے لیے ہیں، کیونکہ جتنا نفس کچلا جائے گا اتنا عبادت میں کمال پیدا ہوگا۔ اس لیے اس راستے میں نکلنے کی غرض یہ بھی ہے، جیسا کہ نماز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر جماعتیں روانہ کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں اللہ کے راستے میں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو۔ آدمی اپنے مقام پر رہتے ہوئے دنیا کی مشاغل کی وجہ سے بہت سی جگہ سستی کر جاتا ہے۔ یہ دوسری غرض میں نے عرض کیا، یہ نماز، اس نماز پر جتنی محنت کی جائے گی، کیونکہ صاف فرما دیا کہ سارے دین کا کمال، سارے دین کا قیام نماز پر موقوف ہو۔ من اقامها فقد اقام الدین، جو نماز قائم کرے گا یعنی درست کرے گا۔ اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب باہر کے ماحول میں، بازاروں میں اپنے گناہوں کے اسباب منکر کے ماحول میں نہ تلاش کرو، اپنے گناہوں کا الزام شیاطین کو مت دو، بلکہ اپنے گناہوں کا سبب نماز میں تلاش کرو۔ گناہ کا سبب جماعت کی روانگی کی بات میں کچھ کہہ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ اپنے گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرو کہ میری نماز خراب ہے اس لیے مجھ سے گناہ ہوا، ورنہ جو نماز کامل ہے وہ تو یقیناً منکر سے روک دے گی۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، جو نماز قائم ہوگی وہ منکر سے یقیناً